جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو. الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن. اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے. دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے. ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے. اب آئیے 4 آیات سورہ رحمان کی اولین 4 آیات. الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ. وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے. دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ. اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان. اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں. اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ. اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں پتا. آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں،
یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے. گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے. اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا. اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے. دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں. اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے. تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے. مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو وہ رزق دے گا مجھے. لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے. تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن. اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا. لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے. پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا. پوٹینشلی جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے. علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے. اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے. جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایکسفولیشن. وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو. اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی سٹور کر لو. یہی ہے نا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا. پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا. اوہو یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گئے، آگ ایجاد ہو گئی. دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی. اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہلا، اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے. سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں. فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے اور بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے. تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے. لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے.
میں کہہ رہا تھا نا، ان چار چیزوں میں چار چوٹی کی چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. اب آئیے خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بن گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کس قدر تاکید ہے. سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ. کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلھم اجمعون. یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا. فرمایا ہے خلقتہ بیدی، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا معنی اس کے؟ اللہ کے 2 ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، 2 عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زنن میں ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے. آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا، لیکن 9 مہینے لے گا. اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی. عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ یہاں سے آیا پھر یہیں چلا جائے گا. روح وہاں سے آئی اور وہیں لوٹے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني